السلام علیکم ناظرین، کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ جاؤ جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کر خوش ہو جائے، جو عام لوگوں کو نہیں ملتا۔ آسان زندگی کی دعا مت مانگیے، بلکہ ایسی طاقت مانگیے جو مشکلوں کی بھی آسان بنا دے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے جانا اور خود کی پسند کی کمی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں کھڑا کر دے گا۔ بہت نوازا ہے ہمارے خدا نے ہمیں، ہمارے اعمال کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اڑتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اسی لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ راستوں کے بازار میں وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیری صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہماری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی ہم سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں دیتا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کیول اللہ ہی ہے جو آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جائے تو اس بے چینی کی ذکر اپنے رب سے کرو، لوگوں سے نہیں۔ عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا ذکر نہ ہو، صرف اس کی رحمتوں کا شکر ہو۔ جس آدمی نے کسی سے قرض لیا ہو اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ چور ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اسی لیے نام اچھے رکھا کرو۔ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غریب بنا دیتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ تمہارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اگر توقع سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کے منہ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان کی نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہے، مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ جو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، وہ اصل میں اپنے ہی ساتھ کنجوسی کرتا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی ہی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔
جب تم کو اپنے اچھے اعمال سے خوشی ہو اور برے کام سے رنج ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ یا اللہ مجھ پہ اتنا کرم فرما کہ میں تیرا ہی ذکر کروں، تیرا ہی شکر کروں، بس تیری ہی عبادت کروں۔ گناہ زہر جیسا ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہو ہر صورت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ اچھا وقت آنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو ان دو قسموں کے لوگوں سے دور کر دیتا ہے، نمبر 1 جھوٹے لوگوں سے اور نمبر 2 مکار لوگوں سے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدے سے لگاؤ، اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیت کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ رزق کے پیچھے ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ لوگ تمہارا جتنا مرضی دل دکھائیں لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ کے بندے تمہیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے ورنہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمن کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بیوقوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے۔ 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1 آپ کی آمدنی، نمبر 2 آپ کی باتیں، نمبر 3 آپ کا اگلا قدم۔ قدر کرو ان کی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔